اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام مذاکرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب علامہ یزدانی صاحب اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے آج تشریف نہیں لا سکے، تو اس لیے یہ پروگرام آج ہمیں ہی کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول مہمان گرامی جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب تشریف فرما رہے ہیں۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بڑی زحمت کرتے ہیں، دوسرے شہر سے تشریف لاتے ہیں مذاکرہ پروگرام میں، اور اس پروگرام میں آپ کی مرکزی حیثیت ہے۔ تو یہ پروگرام محترم ناظرین آج کا جو ہے استقبال ماہ رمضان کے لیے ہم کر رہے ہیں، چونکہ ابھی چند دن بعد ماہ مبارک کی آمد ہے، اور اگلا پروگرام جو ہے شاید ہو سکے، یا یہ جو کہ ماہ مبارک رمضان کے جو پروگرام ہیں وہ چونکہ ترتیب دیے جائیں گے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ماہ مبارک کے استقبال کے لیے مذاکرہ پروگرام ہونا چاہیے۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، یعنی پہلی امتیں جو ہیں ان پر بھی روزے تھے۔ اور روزے کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے اس آیہ کریمہ میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا جو فلسفہ ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، یعنی یہ ماہ مبارک جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، 29 یا 30 دن ہوتے ہیں اس میں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پر زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے، اور مثلا سال میں کچھ 6 مہینے روزے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی مہینہ روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس جو تم میں مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے گا، دوسرے دنوں میں روزے رکھے گا، اس کی قضا کر لے گا۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مریض ہو یا سفر میں ہو اس پر روزہ نہیں ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی ان کے لیے طاقت فرسا کام ہے، یہ مشقت کا کام ہے، تو ان کے لیے کہا گیا ہے فدیۃ طعام مسکین، تو ان کے لیے فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جس کار خیر میں اور زیادہ دینا چاہتا ہے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو یہ فقہ کی کتابوں میں جو درج ہے کہ جو مسکین کو کھانا کھلانا ہے وہ 3 پاؤ جو کھانے کا سامان گندم ہو یا کشمش ہو، یا یعنی کھانا کے لیے آٹا اور اس طرح کی جو چیزیں کھانے کے کام آتی ہیں، تو 3 پاؤ۔ تو اگر اس سے آپ زیادہ دینا چاہیں تو کار خیر ہے اور اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا۔ وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جان لو کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ شہر رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان،
الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور یہ خود قرآن جو ہے اس کے کیا اوصاف ہیں؟ ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل کو جدا کرنے کی۔ یہ قرآن کی اوصاف ہیں کہ یہ ہدایت ہے اور یہ فرقان ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو اس مہینے میں حاضر ہو، یعنی اپنے وطن میں ہو، اپنے گھر میں ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیصمہ، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ومن کان مریضا وعلی سفر، اور جو مریض ہے اور سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا اس کو کرنی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ جو ہے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ آسانی کے ساتھ پیش آنا چاہتا ہے، اور تمہارے لیے عسر و حرج جو ہے وہ نہیں چاہتا، اس کا ارادہ نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور فرمایا گیا ہے کہ تم دن پورے کرو، خدا کے لیے اس کی بزرگی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، اور فرمایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ مبارک رمضان اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یا بعض روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رجب جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کا مہینہ ہے، شعبان رسول پاک کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور یا یہ بھی کہا گیا کہ بندگان خدا کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا ماہ مبارک رمضان جو ہے ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، اور پھر اس میں قرآن مجید بھی نازل ہوا، اور اس کی بہت ساری صفات ہیں، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً ریہرسل کا کام دیتا ہے کہ اس مہینے میں تقوی اور پرہیزگاری کر کے اپنی بیٹری چارج کر لیں تاکہ پورے 11 مہینے وہ کام دیتی رہے۔ تو اس سلسلے میں ہم اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اس روزے کا فلسفہ، تو اس بارے میں ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب سے۔ جی قبلہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ماہ صیام کی جو مختلف فضیلتیں ہیں، احادیث میں کو 30 سے زیادہ اس مہینے کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور فضیلتوں میں جو بہت بڑی ایک فضیلت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، نزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من شہر رمضان۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں وہ تقریباً اسی مہینے میں ماہ مبارک میں نازل ماہ مبارک میں۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ پہلی رات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے، جی۔ چھٹی ماہ رمضان جو ہے وہ تورات نازل ہوئی، 13ویں شب جو ہے وہ انجیل نازل ہوئی، جی۔ 18ویں شب جو ہے وہ زبور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اسی طرح 23ویں شب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر قرآن کریم جو ہے وہ نازل فرمایا۔ جی۔ تو گویا بے الفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اور وحی کے حوالے سے، یعنی اس عالم سے زمین کی طرف ایک خاص رابطہ پروردگار کی خاص ایک جی عنایت جو ہے وہ رہی ہے، یعنی تمام تر آسمانی کتابوں کا زمین پہ آنا اور ان کا نازل ہونے کا معنی یہ ہے کہ خداوند عالم نے عالم بالا کی جو حقیقتیں ہیں، جو اسرار ہیں، جو ساری جو سیکرٹ چیزیں ہیں، خداوند عالم نے اپنے خاص برگزیدہ انسانوں پہ اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ لہٰذا اس اعتبار سے ایک خاص رابطے کا مہینہ ہے خداوند عالم اور خداوند قدوس کے ساتھ، خصوصاً جو ہے وہ قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے۔ لہٰذا ایک تو زاویہ یہ ہے۔
دوسرا جیسے ابھی آپ نے تلاوت فرمائی ہے آیہ مبارکہ بھی، تو اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ اس مہینے میں تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں. جی یعنی یہ بڑی عجیب اور خوبصورت بات ہے کہ خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ میں میزبان ہوں. ساری کائنات کا میزبان وہی ہے، جی یعنی اسی کی ذات ساری خالق جو ہے، خالق جو ہے اور رب العالمین ہے، کائنات کا رب اور پالنے والا وہی ہے. تو یہ جو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ میں اس مہینے میں تمہارا میزبان ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ میزبانی بھی خاص ہے، جی یہ دسترخوان بھی خاص ہے. اگر انسان کے ذہن میں یہ تصور آئے کہ مادی نعمتیں وہ تو ویسے بھی میسر ہیں، جی ماہ رمضان ہو نہ ہو خداوند عالم کا فیض جاری ہے، اس کی نعمتیں میسر ہیں. مادی اس وجود کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں جو ہیں خلق فرمائی ہیں. لیکن یہ جو فرمایا کہ میں تمہارا میزبان ہوں، یہ ان نعمتوں کا تعلق عالم مادہ سے نہیں ہے، روٹی کھانے پینے سے نہیں ہے، جی بلکہ لعلکم تتقون کا معنی یہ ہے کہ یہ مہینہ اس لیے ہے تاکہ روحیں پاک ہو جائیں، سبحان اللہ. تاکہ انسان کے افکار پاک ہو جائیں، تاکہ یہ جو سوچیں ہیں یہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ پاک ہو جائیں. صحیح. یعنی ہمارے اندر یہ آمادگی پیدا ہو، اور جب روح پاک ہو جائے تو وہ ظاہر ہے کہ وحی کے توسط سے، وحی کے ساتھ رابطے کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں اس کو بہار قرآن بھی کہا گیا ہے، ربیع الفقراء بھی کہا گیا ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے یہ. اور جب قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ، تو اس کا مطلب ہے روح کی پاکیزگی کے لیے ایک عمل تو وہی بھوکا رہنا ہے. جی ایک عمل یہ ہے کہ انسان جتنا قرآن سے قریب ہو جائے، قرآن کریم کی نورانیت سے استفادہ کرے، اتنا زیادہ اس کی روح جو ہے وہ پاک ہو جائے گی. لہٰذا اصل جو میزبانی ہے. اچھا، اس میں ایک اور نقطہ بھی بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، ہاں جی، لیکن شیطانیت بند نہیں ہوتی، وہ تو ہوتی رہتی ہے، شیطنت ہوتی رہتی ہے. تو کیا مقصد ہے کہ کیا واقعاً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے روک دیتا ہے کہ انسان گناہ نہ کرے؟ ظاہراً یہ ہے جو روایات سے سمجھ میں آتا ہے کہ گویا اس مہینے میں ایک خاص آپ کو پیکج دیا گیا ہے اس عنوان سے کہ اگر انسان تھوڑا عمل کرے گا اس کی جزا زیادہ ملے گی. جی گویا آپ کے لیے ایک ایسا بستر، ایک ایسا دسترخوان جو ہے وہ خداوند عالم نے اس کا انتظام فرمایا ہے کہ اگر مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے گا تو وہ اس کے لیے نور کے کئی دروازے کھل جائیں گے. جی نور کے کئی ابواب جو ہیں وہ اس کے لیے کھل جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ انسان کا شیطان بالکل ہی بند ہو جاتا ہے، جب تک اندر کا شیطان کنٹرول میں نہ آئے تو وہ اصل معاملہ جو ہے وہ گویا بے الفاظ دیگر جو عمومی طور پہ انسان کو گناہ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو توفیق پروردگار دیتا ہے عام حالات میں، وہ توفیق اس مہینے میں بڑھ جاتی ہے. جی خداوند عالم کی جانب سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. گویا بے الفاظ دیگر اگر انسان اس مہینے میں چاہے تو اپنے شیطان کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ طاقت اور زیادہ نورانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے. تو یہ ہوگی بات. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ اس مہینے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. اس کے علاوہ حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات بھی ہے. اور ان مناسبتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی مناسبت جو ہے وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت ہے. اس کو اگر عالم معنی میں دیکھا جائے تو جو چیز محسوس ہوتی ہے، علی جو کہ واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن نے مجسم ہیں، قرآن ناطق ہیں، تو گویا ایک قرآن آیا ہے. ہاں، گویا ایک بار قرآن آیا بھی ہے اور ایک بار قرآن اسی مہینے میں اٹھایا بھی گیا. ہاں، قرآن
نے سفر بھی کیا ہے صعود کی منزل اللہ جی سلوک اللہ کی اس منزل کو پہنچا ہے، اور وہ بندہ خدا جو مجسم قرآن ہے، اور کہا کرتے تھے مولا کہ میرے آقا رسول اللہ نے مجھے بشارت دی تھی کہ علی تم اس مبارک مہینے میں تمہاری شہادت ہوگی، تو وہ علی جو موت کے ساتھ کس طرح جی جی اور اس وقت پوچھا کہ آپ کیسے صبر کرو گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو شکر کا مقام ہے، اللہ اکبر، کیونکہ علی تو شہادت کا متمنی ہے، اللہ اکبر، تو ظاہر ہے کہ اس مہینے میں ساری چیزیں ہیں۔ تو بے الفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ ایک اگر میں اس کو یوں عرض کروں کہ یہ بالکل وہ جو نبی اکرم نے فرمایا نا انی تارک فیکم الثقلین، جی گویا یہ جو شبیں ہیں خصوصاً شب قدر کی جو چند راتیں ہیں، گویا ثقلین کے سنگم کا مقام ہے، جی ثقلین کی ایک دوسرے کے ساتھ قربت کوئی انسان اگر سمجھنا چاہے کہ کس طرح ثقلین ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم نے اس مہینے میں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ توسل، جو کہ کل ہی ایک جگہ کہیں میں بات عرض کر رہا تھا، اتفاق سے مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی موجود تھے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ساری صورتوں میں سے ایک سورہ ہے جو واجب قرار دیا ہے، جی جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بے شک نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے بندگی اگر کرنا چاہتے ہو تو بغیر سورہ حمد کے ممکن نہیں ہے، جی وہ بندگی فاعبدونی ھذا الصراط المستقیم، اصل صراط مستقیم جو ہے وہی بندگی کا راستہ ہے، عبودیت ہی کا راستہ ہے، اور عبودیت میں جو بہترین بندگی کی جو شکل اور صورت ہے وہ نماز ہے، اور نماز بھی سورہ حمد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب سورہ حمد کے بغیر ممکن نہیں ہے تو یہاں میں ایک اور نقطہ یہاں اضافہ عرض کروں گا کہ انسان دنیا میں ہزاروں لاکھیں دعائیں مانگتا ہے زندگی کے اندر، لیکن جو دعا خدا کے ہاں اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل توجہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی منزل پہ فائز ہے، وہ دعا وہ سورہ حمد میں بھی دعا کی تعلیم دی گئی ہے، جی اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اچھا، اب ہدایت فرما یہ ساری تھیوریٹیکل بات ہے، اور آیا اس کے لیے انسان کہاں سے یہ ہدایت لے؟ تو قرآن نے آگے بڑھ کے پھر سورہ یہاں رک نہیں جاتا، جی صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، جی ہدایت بھی انعمت علیہم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں نے میں رول ماڈل بھی بتا دی ہے یہاں جی 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 کہ جی وہی لوگ ہیں صراط مستقیم والے کہ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام و اکرام ہو انعام و چکا اکرام ہے، ہے۔ جو اس کے چنے ہوئے بندے، جو اس کے برگزیدہ بندے، جو اس کے مصطفیٰ بندے ہیں، جو اس کے مرتضیٰ بندے ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تمہارے لیے جب مانگ رہے، اور طریقہ بھی خود ہی بتایا، صحیح بات، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، علیہم، اور ساتھ تولا بھی آ گیا یہاں پر، جی جی تولا تو یہی ہے، اور تبرہ بھی آ گیا، تبرہ بغیر یعنی یہی ہے کہ جو مغضوب ہیں اور ضالین ہیں ان سے دوری، ان سے دوری اختیار کرنی ہے، جن پر انعام حاصل ہوا ہے ان کے راستے پر چلنے کی لہذا دعوت ہے۔ دونوں گروہوں کی معرفت ضروری جی۔ ہے، انعمت علیہم کی معرفت بھی ضروری ہے، اور وہ جو کہ ضالین اور مغضوب علیہم ہیں ان سے بھی تاکہ ان کی معرفت ہو، تاکہ انسان شیطان کے راستے پہ نہ جائے۔ لہذا شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے، اور خدا کے قرب کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ انعمت علیہم کی معرفت انسان حاصل کرے۔ جی اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اسی ماہ مبارک کی جو مختلف اوصاف احادیث و روایات میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں مثلا ایک تو ماہ سیام کا جو ایک لقب ہے سید الشہور، جی یعنی یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یعنی یہ سیادت ماہ رمضان کے حصے میں آئی ہے جی کہ یعنی مہینوں کا سید ہے، مہینوں کا آقا ہے، مہینوں کی سرداری اس کو حاصل ہے۔ اس اعتبار سے اس کی ایک ایک گھڑی جو ہے گویا یوں سمجھے، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نفخات فی ایام دہرکم الا فتعرضوا لها، کہ فرمایا کہ تمہارے ان دنوں کے اندر اللہ نے نفخات جاری فرمائے ہیں۔ اب نفخات پہ بہرحال بعض عرفاء نے بہت باتیں بیان فرمائی ہیں، بڑے دقیق مطالب، لیکن میں ایک نقطہ عرض کروں گا، جو بات ایک اجمالی طور پہ سمجھ میں آتی ہے، نفخہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ نے فرمایا فنفخت فیہ من روحی، وہ عمل ہے کہ جس سے مٹی کا بت جو ہے اس میں زندگی آ گئی، جی یعنی موت سے زندگی میں تبدیل ہو گیا ایک وجود۔ جی گویا نفخہ ایک ایسا عمل ہے جو زندگی بخش ہے۔ اب نفخہ نہیں ہے بلکہ نفخات ہے۔ اللہ نے گویا خدا کی رحمت مسلسل جاری ہے کہ ایام دہرکم، گویا تمام تر دنوں میں، تو سال کے باقی دنوں میں بھی خاص مواقع موجود ہیں، لیکن ماہ سیام جو ہے وہ اس کو یوں کہیں جائے کہ اسپیشل اپرچونٹی ہے۔ جی خداوند عالم نے خصوصی نفخات جو ہیں وہ جاری فرمائے ہیں تاکہ انسان کے روح کی جو پیمردگی ہے، انسان کی روح کی جو انسان کے اوپر جو موت طاری ہے گناہوں کی وجہ سے، جو سیاہیاں طاری ہیں، تو اس سید الشہور کی گھڑیوں سے، اس سید الشہور کی ساعتوں سے، اس کے اوقات سے ایک مومن جو ہے وہ استفادہ کرے تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے وہی لعلکم تتقون، گویا انسان جو ہے اس نورانیت آپ کا نے فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، تو جب کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلی وحی جو آئی ہے وہ غار حرا میں آئی ہے 27 رجب کو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتہ نازل ہوا جبرائیل، اور اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیتیں لے کر آئے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں قرآن مجید جو ہے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آیا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی تو ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ سوال کا جواب آپ سے لیتے ہیں۔ جی شکریہ۔